اس دفعہ چونکہ اسلامی مہینہ محرم الحرام کا اور انگریزی مہینہ 14 اگست کا اکٹھے آ رہے ہیں۔ محرم الحرام میں بھی ایک بہت بڑی قربانی کی یاد ہے جو شہدائے کربلا اپنے نام پہ کر گئے، اور اگست کے مہینے میں بھی تحریک پاکستان کی بہت بڑی قربانی کا نام ہے جو اس وقت کے شہداء اپنے نام پہ کر گئے۔ اسلام کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی قربانی کا بڑا کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے بھی قربانی لی، انفرادی طور پر بھی ان سے جانی مالی قربانی لی، اور اللہ کے نیک بندے جتنے بھی دنیا میں گزرے، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت، اللہ نے ان کو قربانی کے امتحان میں ڈالا۔ قربانی کے امتحان سے ایک تو انسان کو اپنا آپ ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں کتنا رب کے قریب ہوں، اور دوسرا رہتی دنیا تک تاریخ بھی قربانی دینے والے کو صلہ دیتی ہے۔ اب کربلا کے میدان میں قربانی دینے والوں کو صدیاں گزر چکی، لیکن تاریخ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تحریک پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اس کی ابتدا ہوتی ہے تو محمد بن قاسم سن 712 میں جب تشریف لاتے ہیں، ایک فاتح بن کر سندھ کی دھرتی پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمان مظلوموں کے قتل کا اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اس وقت کے ظالم راجہ طاہر کی گردن کاٹتے ہوئے اور پھر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے ملتان تک تشریف لاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی اپنی اندر کی سازشیں ایسے جلیل القدر بہادر جرنیلوں کو کھا جاتی ہیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں جو لوگ ان کے رویے سے، اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، وہ ظلم و ستم کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ وہی مسلمان جب نام سنتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک پٹھان جو انتہائی غیرت مند ہے اور اسلامی سپہ سالار ہے، بادشاہ ہے، تو اسے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جاتی ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو وہ سلطان محمود غزنوی اپنی فوجیں لے کر ہندوستان میں سومناتھ کے مندر تک 17 حملے کرتا ہے، اور اس کی 17 سالہ جدوجہد میں جو ریاست معرض وجود میں آتی ہے اور وہاں اسلامی سلطنت بنتی ہے، تاریخ میں آگے چلتے ہوئے تیمور، ظہیر الدین بابر، مغلوں کی حکومتیں، اور 1857 تک ایک عرصہ گزرتا ہے۔ اس برِ صغیر پاک و ہند پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے، مسجدیں بنتی ہیں، مدارس بنتے ہیں، مجاہد پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر ایک بادشاہ کی شہزادی بیٹی کے علاج کے لیے آنے والا انگریز، وہ اپنا ذاتی فائدہ نہیں بادشاہ سے قوم کا فائدہ مانگتا ہے، اور
صرف سمندر کے کنارے ساحل سمندر پر اپنی فوج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے زمین مانگتا ہے اور کوٹھیاں تجارتی بنائی جاتی ہیں۔ وہ مرچ مسالہ تجارت کرنے کی خاطر آنے والا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر پورے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم فسادات برپا کرتا ہے، اور ہندو بنیا بھی اس کی سازش کا بھرپور شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ دور آتا ہے کہ 1857 تک مسلمانوں پر بھرپور مظالم ہندوؤں کی طرف سے بھی، مرہٹوں کی طرف سے بھی، سکھوں کی طرف سے بھی، انگریزوں کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، مسلمان بہنوں کی، عورتوں کی، خواتین کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور مساجد کو بند کیا جاتا ہے، مدارس کو بند کیا جاتا ہے، تو پھر وہ تحریکیں مختلف صورتوں میں، کبھی تحریک خلافت، کبھی تحریک ریشمی رومال، اور مختلف تحریکیں اٹھتی ہیں۔ کبھی کسی تحریک کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور انہی کے شاگردوں میں اور انہی کی اولادوں میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمہم اللہ اسی تحریک آزادی کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ کبھی سکھوں سے مقابلہ ہوتا ہے اور کبھی انگریزوں کے ساتھ جڑپ ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اور پھر آگے آ کر ان کو لیڈر ملتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ جیسا حریت پسند جو قوم کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ تحریک چلتی ہے، جماعتیں بھی بنتی ہیں، اور ایک نظریہ سامنے آتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے دو قومی نظریہ، اور سب سے پہلے اس نظریے میں مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک الگ آزاد خود مختار قوم ہیں، ہمارا اپنا مذہب ہے، دین ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا کلچر بھی ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پورا کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کی ساری قومیں جو مقابلے میں ہیں، چاہے وہ انگریز ہیں، ہندو ہیں، مرہٹے ہیں، سکھ ہیں، ان کی الگ سوچ ہے، ان کے الگ مذہب ہیں، تو یہ دو قومی نظریہ جب سب سے پہلے سامنے آتا ہے، اسی کے تحت آگے کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کروں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کو پتہ چلتا، آج بھی اگر وہ ہوتے اور ان کو پتہ چلتا کہ ہم نے جو دو قومی نظریے کے تحت یہ ملک لیا تھا، یہاں پر رسم و رواج وہی ہندوؤں والے ہیں، ہماری شادیاں بھی ہندوؤں والے، ہمارے جنازوں کے طریقہ کار بھی ہندوؤں والے، غسل اسلامی طریقہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے طریقے ہندوؤں والے مکس ہو چکے ہیں، اور کبھی رسم مہندی ہے، اور کبھی ایک دلہن کا سوٹ 1.5-2-3 لاکھ کا خریدا جاتا ہے، جہیز کی لعنت کے اندر ہم مبتلا ہیں، وہ ہندوؤں والی رسمیں ساری ہم نے اٹھا کے رکھ لی ہیں، تو وہ بھی شرما جاتا ہے کہ کس قوم کے لیے ہم نے محنت کی اور کون سا دو قومی نظریہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کی روحیں تو یہی کہتی ہوں گی کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا تھا، اور ہمارا دستور حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو یہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی، بزرگوں کی قربانیاں، محنتیں آگے رنگ لاتی ہیں، تو 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ ملک ملتا ہے۔ اب جتنا بھی اس ملک کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یہ تا قیامت قائم دائم رہے، مضبوط ملک بنے، تو یہ کم ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ، جو ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بیرون ممالک میں، چاہے وہ سپر پاور امریکہ میں ساری زندگی گزار چکے ہیں، یا وہ کسی بھی
اچھے ترقی یافتہ ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں ہیں، ان سے پوچھیں وہ اس ملک کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ چاہے یہاں آ کر ان کو بجلی نہ ملے، مہنگائی ملے، سہولتیں خریدنی پڑیں، مشکلات ہوں، سارا کچھ ہو، اور وہاں وہ جنت میں رہ رہے ہیں، ہر چیز ان کو گورنمنٹ پورا کر کے دیتی ہے۔ وہ اگر اپنے دفتروں میں کام کرتے ہیں نا، تو ان کے ادارے ان کی ہر چیز کا مکمل خیال بھی رکھتے ہیں اور ہر ضرورت ان کی پوری کی جاتی ہے۔ وہ اگر ویک اینڈ مناتے ہیں تو کام بھی فل اپنے ایمانداری کے ساتھ پورا ہفتہ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ ان سہولتوں میں، جہاں گھر کے اندر انہیں پتہ ہی نہیں ہے نل کا کہاں سے لیک ہے، کدھر پانی جاتا ہے، اور سیوریج لائن کیسے ٹھیک کرنی ہے، اور کچرا کدھر پھینکنا ہے، سب کچھ گورنمنٹ نے انہیں دیا ہوا ہے، سہولت ملی ہوئی ہے۔ اس اتنی سہولتوں والے ملک سے گھر کے اندر ٹیمپریچر گرم سرد سارا کچھ موجود ہے، جب وہ پاکستان آتے ہیں، یہاں گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، سردی بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ سے لے کر ہر مسجد تک ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس ملک کی قدر کرتے ہیں، وہ اس کے گیت گاتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے اندر جس آزادی کے ساتھ اپنے اس ملک میں مسجدوں میں عبادات کرتے ہیں، ایسے سعودی عرب میں بھی نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کے ممبر کے اوپر بھی اگر آپ حق بیان کریں گے تو آپ کی سزائے موت ہے۔ پھانسی دی گئی ہے کئی ائمہ کو جنہوں نے بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بیان کیا، پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں دیا۔ اس وقت جو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا مطلب بنایا تھا۔ جو لغت پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے نا، معنی ہوتے ہیں، وہ لغوی بھی ہوتے ہیں، اصطلاحی بھی ہوتے ہیں۔ کسی طرح سے بھی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں بنتا، لیکن ہمارے جو بزرگ جنہوں نے اس کا نام تجویز کیا اور اس تحریک کے لیے کام کیا، انہوں نے اس کا نام پاکستان رکھا۔ پاکستان، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ پاکستان کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پاک عربی میں پاک کو کیا کہیں گے؟ عربی میں پاک، طاہر، مطہر، اور ستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مدینہ۔ تو معنی اس کا کیا ہوا عربی میں؟ مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر۔ یہ نام اس کا رکھا، پاک شہر، مدینہ طیبہ۔ اور دو قومی نظریہ اس کا نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ مدینہ منورہ بھی نظریے پر اور یہ پاکستان بھی نظریے پر، ایک نظریہ ہے اس کا۔ اب یہ معنی تو آپ نے لفظی دیکھ لیا اس کا، اور اصطلاحی معنی وہ جو بزرگوں نے رکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وزیروں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، افسروں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، نوکریوں سے اور پیشوں سے، تجارتوں سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ۔ نہ کسی درخت کے آگے جھکو، نہ کسی بڑی ہستی کے سامنے جھکو، نہ صدر، وزیر اعظم، وزیروں، افسروں کے آگے جھکو، مانگو تو صرف ایک سے، الا اللہ۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کا مطلب، کہ در در پہ نہیں جھکنا، مخلوق کو خدا نہیں بنانا اور خود بھی خدا نہیں بننا۔ یہ اپنی جیب پر، اپنی تنخواہ پر امیدیں اور یقین نہیں باندھنا۔ وہ دینے والا جب دیتا ہے تو ایسے خزانوں سے، ایسے راستوں سے، من حیث لا یحتسب، جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ عقیدہ مضبوط کرنا ہے، وہ پاکستان نے دیا کہ لا الہ الا اللہ۔
اور اس عقیدے کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پکا کرنے کے لیے ضروری ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ پاکستان کا دستور حیات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا در در پہ نہیں جھکنا۔ اور یہ جو پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اس کو عرب کا بدو سمجھتا تھا، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی شروع کی کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم نے تو 360 بنائے ہوئے ہیں، لات منات عزا حبل، یہ ہم نے بیت اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے، یہ آٹا دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ دھوپ دیتا ہے، یہ پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ بیماریاں دور کرتا ہے، ایک اللہ اتنے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ کے دشمن وہ اسی وجہ سے بنے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ نظریہ ہمیں ملا اور یہ نام ملا کلمے والا پاکستان، اور یہ پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملا کہ اس کے لیے پٹاخے بجائیں اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر پھاڑ کے لوگوں کو تنگ کریں محلے گلی میں اور لڑکیوں کو چھیڑیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں۔ یہ جو گلیوں میں پھرنے والے، روڈوں پہ آنے والے، پٹاخے اور باجے بجانے والے، ان کو سمجھائیں کہ اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں۔ آج افسوس اسی بات کا ہے، کربلا والوں نے قربانی دی اور بتایا کہ سجدہ نہیں چھوڑنا۔ آج ہمارے پاس اے سی لگے ہوئے ہیں، پانی گرم ٹھنڈے موجود ہیں، بدبختی ہے ہماری یہ کالونی والے فجر میں یہ نہیں ہوتے۔ یہ تو دن کو آپ کے ساتھ مسجد آباد ہوتی ہے اور جمعے کو مسجد بھر جاتی ہے، پورا ہفتہ یہ نمازی اسی دفتر میں ہوتے ہیں۔ تو کربلا والوں نے قربانی دے کر یہ سبق سکھایا تھا کہ سجدے کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو آج ہم نے جماعت کی نماز ہی چھوڑ دی، اور جب باجوں میں لگتے ہیں تو ان روحوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جنہوں نے ہجرت کے وقت اپنی جانیں کٹوا دیں، گردنیں کٹوا دیں، عزتیں لٹا دیں۔ یہ ایسے تو نہیں ملا۔ سکھوں نے کتنے ظلم کیے، ہندوؤں نے کتنے ظلم کیے، اور کتنے مسلمانوں کی گردنیں کاٹیں، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹیں۔ یہ ان کو بتایا جائے کہ یہ باجوں سے، گانوں سے اور موٹر سائیکلوں سے، پٹاخوں سے یہ آزادی نہیں منائی جاتی۔ اس میں اللہ کا شکر کریں اور اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، مانگیں۔ ہزار نمازی بھی ہو نا، اس میں سے کوئی ایک یا دو ہوں گے جو نفل پڑھ کے اس ملک کے لیے مانگتے ہوں گے، باقی سارے کہتے ہیں وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ چور ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ تو ہمارے تحریک پاکستان کے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جنہوں نے شہادتیں پیش کی ان کے لیے بھی دعا کریں، جنہوں نے انگریز کو بھگانے میں، اور یہ انگریز اتنا چلاک تھا، یہ اتنا مکار ہے، ہماری سوچیں تو بہت پیچھے ہیں۔ ہماری سوچیں 25 سال پیچھے ہوتی ہیں۔ ہم نے تو نعرہ لگایا سبیلنا الجہاد، روس کو مارو جہاد ہے، 25 سال بعد پتہ چلا کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی اور ہم نادانی میں لڑتے رہے۔ ہمیں تو بعد میں پتہ چل، سمندر گزر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو انگریز اتنی آگے کی سوچ کے گیا کہ ہمیں وہ آزادی کا نام دے کر آزاد چھوڑا نہیں ہے، ذہنی طور پر بھی غلام ہیں، اور ہماری ثقافت، کلچر، ہمارے کپڑے تک، لباس تک، کوئی چیز بھی ہم اسی کے غلام میں جکڑے ہوئے، کسی اور کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا کہ ان کو دبا کے رکھو۔ تو یہ غلامی کی زنجیر توڑنے کے لیے آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ فحاشی میں اور کنجروں کو پروموٹ کرتے رہیں اور بے حیائی کو عام کرتے رہیں۔ آزادی اس کا نام ہے کہ آپ سکون سے اپنے ملک کے اندر رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، عبادات کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی جان، آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ تو آپ کسی گلی محلے میں جائیں، کسی جگہ جائیں، آپ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر آزادی کس نام کی، کس چیز کی، کس بات کی؟
کہ جن کو ہم نے بگایا تھا، جن کو ہمارے بزرگوں نے بگایا تھا، وہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ان کی سازش ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے گناہوں کی مار ہے۔ امریکہ نے تو نہیں کہا کہ فجر کی نماز نہ پڑھو، امریکہ تو نہیں کہتا کہ صرف جمعے میں مسجد آ کے بھرو۔ یہ اپنے گناہوں کی مار ہے، اپنی بدبختی ہے، اور گالیاں سیاستدانوں کو، گالیاں امریکہ کو، گالیاں دوسروں کو۔ تو یہ ملک میرے بھائیوں جس مقصد کے لیے بنایا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا دستور حیات ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی تا قیامت حفاظت فرمائے، سنتیں ادا کرے۔